السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب۔ ناظرین، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، تو یہ اذان پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا پھر مستحب؟ اس سلسلے میں آج فتوے کو دیکھیں گے۔ شریعت مطہرہ اس اذان کو کون سا درجہ دیتی ہے؟ علماء کرام اور مفتیان اعظام کا فتویٰ کیا ہے؟ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے کسی نے یہی سوال پوچھا، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: بچہ جب پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت یا مستحب؟ اور اس کا ثبوت کتاب اللہ، سنت رسول سے صحیح سند کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ یا بچی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مسنون و مستحب ہے۔ نمبر 2، ترمذی شریف ابواب الاضاحی، باب الاذان فی اذان المولود۔ مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ دیوبند میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر ان کے کان میں اذان کہی تھی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا سب کا اس پر عمل ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اس کے ایک راوی عاصم ابن عبید اللہ ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یہ متکلم فیہ راوی ہیں۔ البتہ عجلی نے فرمایا لا بأس بہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابن عدی نے فرمایا ضعیف ہونے کے باوجود اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے اور فضائل اعمال میں ہلکے ضعف کی روایت معتبر ہوتی ہے۔ اور غیر مقلدین کے پیشوا عبد الرحمن مبارک پوری نے کہا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کی تقویت ہوتی ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو ام الصبیان یعنی بچوں کی ایک بیماری کا نام جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے، اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچہ یا بچی کی ولادت پر اس کے دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں کان میں اقامت کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً دونوں طرح ثابت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔